بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب 5 روزہ 13ویں سالانہ محافل میلاد مصطفیٰ کانفرنسز میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی اس مدرسہ پنجتن پاک کی انتظامیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ان سب کا یہ انتظام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی اس خوبصورت بزم پاک کی روح رواں شخصیت صدر محفل واجب التکریم عزت مآب صوفی باصفا الحاج صوفی محمد انور چشتی سیالوی پنجتنی صاحب دامہ اقبالہ. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. دوستان مکرم، یہ محافل جو ہوتی ہیں یقیناً ان کے اندر جہاں نعت خوانی ہوتی ہے، جہاں خطاب ہوتا ہے، وہاں پر ظاہری طور پر ہمارے لیے بہت سارے مدنی انعامات کا بھی انتظام کیا گیا ہے. مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر کہ 13 عدد عمرے کے ٹکٹ ان کا بھی اہتمام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انعامات کی ایک کثیر فہرست ہے. اللہ کریم حاجی صاحب کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں اللہ کریم ان سب کو بھی جزائے بہترین عطا فرمائے. آپ توجہ کریں گے تو میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جو باہر کھڑے ہیں اگر آواز آ رہی ہے تو ذرا آ کے نا محفل میں بیٹھ جائیں، محفل کا حسن بنے. جو کھڑے ہیں چل پھر رہے ہیں ذرا تھوڑا ٹائم دیجیے اور بیٹھیے. یہ جو ٹائم ہے نا 11 سے 12 والا یہ بھی بڑا اچھا ہے چونکہ ہم 11ویں کھاتے ہیں، اور 12 سے 1 والا بھی بہت اچھا ہے چونکہ ہم 12ویں بھی کھاتے ہیں. اور یہ جو 1 سے 2 والا ہے نا یہ عام لوگوں کا ٹائم نہیں، یہ خاصوں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس واسطے آپ خاص ہی رہیں گے. تو یہ سارے جتنے خاص ہیں نا یہ آ جائیں، اور جو باہر کھڑے ہیں وہ آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ جو اپنا روحانی لنگر ہے ذرا اس کو ضرور حاصل کیجئے. گرامی قدر حضرات، سٹیج کی زینت جتنے بھی علماء، مشائخ اور حضرت صوفی صاحب کے بلاوے پر آنے والے جتنے مہمان ہیں اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. یہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے. زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، میں آپ کو وہ سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ جتنی ہے نا یہ ساری جہنم میں جائیں گی. آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے. لیکن فرماتے ہیں یہ کیوں جائیں گی؟ ان کو عذاب نہیں ہوگا بلکہ یہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کا سبب بنے گی، اس لیے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. اور وہیں پر آپ فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی. تو پوچھا گیا بھئی وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں. اب چند ایک احباب کو پتا ہوگا اہل علم یا پھر وہ جو علماء اور صوفیاء کے پاس بیٹھتے ہوں گے،
باقی ہماری عوام کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ شہد کی مکھیاں جنت میں جائیں گی. تو اس کا جواب حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا و دیگر بہت سارے علماء نے لکھا. وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ مکھی شہد کی جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے مختلف پھلوں اور پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑتی ہے اور آتے بھی درود پڑتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بالکل وقت کا احساس ہے کہ وقت کافی ہو گیا، لیکن میں نے پہلے بتایا یہ خاصوں کا وقت ہے، یہ عام لوگوں کا وقت نہیں ہے. یہ جو مکھی ہے یہ اس لیے، جزاک اللہ آپ کو برکت دے، یہ اس لیے جنت میں جائے گی شہد کی مکھی کہ یہ درود پڑتی ہے. تو میں ایک سادہ بات آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں، جناب یہ بتائیے اگر مکھی درود پڑے تو وہ تو جنت میں جائے، اگر حضور کا عاشق درود پڑے تو بتائے کہاں جائے گا؟ تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے. لیکن یہاں ایک دو پیغام اور ہیں جو بڑے ضروری ہیں، چونکہ صوفی صاحب جو محافل کرتے ہیں یہ بڑی با مقصد محفلیں ہیں. کئی مرتبہ مجھے آنے کا موقع ملا، اور اس دفعہ تو جب مجھے صوفی صاحب نے دعوت دی تو مجھے یہ فرمانے لگے کہ جس طرح میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں میں تم سے بھی ویسے ہی محبت کرتا ہوں. اور یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جملہ سن کے. میں ان کے جملے کی کوشش کروں گا کہ ساری زندگی لاج نبھاؤں، اور یہ بھی لاجپال ہے، امید ہے مہربانی فرماتے رہیں گے. تو انہوں نے حکم فرمایا، میں چلا آیا. گرامی قدر حضرات، اب یہ بات سنی، ان کی محفل بڑی با مقصد محفل ہوتی ہیں، تو اس میں مقصد کی بات سنیے، اور وہ یہ ہے، علامہ دمیری فرماتے ہیں یہ جو شہد کی مکھی ہے نا، اس کی کچھ اور کوالٹیاں بھی ہیں. آپ دیکھیں جہاں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ سمجھیں گے، جہاں شہد کا چھتا لگا ہوا ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں نا تو کبھی آپ کو نظر آئے گا کہ 5 10 20 مکھیاں مری ہوئی پڑی ہوتی ہیں. کبھی آپ نے غور فرمایا ہو تو وہ ویسے نہیں مری ہوئی ہوتی بلکہ ان کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. اب یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ مکھیاں کیوں مرتی ہیں، کون مارتا ہے؟ تو یہاں پر علامہ دمیری نے قلم اٹھایا، اور یہ آپ لوگوں کے لیے، کئیوں کے لیے بالکل نئی بات ہوگی، اور یہ بات ذرا غور سے سننا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مکھیاں ہوتی ہیں نا، ان کی ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے. ہاں، اس کو آپ آسان لفظوں میں ان مکھیوں کا وزیر اعظم سمجھ لیں، بلکہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، میں اور لفظ بولنا تو پھر صحیح سمجھ آئے گا. ان مکھیوں کا چیف آف آرمی سٹاف تو انہوں صحیح سمجھ آئے گا لفظ. سمجھ آئی نا جی؟ تو وہ ان کا منیٹر ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے. وہ نا اس کی ذمہ داری کیا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا. مجھے افضل بھائی کہہ رہے ہیں پنجابی، لیکن اردو بھی میں ایڈی اوکھی تو کوئی نہیں بولتا بیٹھا. تے بہرحال جی میں تسی آکھو جو ہو جائے گا، لیکن آپ نے نا تھوڑا جاگ کے میری بات کو سن لینا ہے. وہ جو ملکہ مکھی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، اس کو بالکل بند رکھیں گے جی، ہلکی سی بھی نہیں چلنی چاہیے، صرف ایک آواز چاہیے مجھے. اچھا، وہ جو ملکہ مکھی ہوتی ہے نا، اس کی ذمہ داری پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی مکھی وہ جاتی ہے، واپس آنے سے پہلے وہ بیٹھنے نہیں دیتی، وہ پہلے سونگتی ہے. اور کیا سونگتی ہے؟ کہ اس نے درود پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. علامہ دمیری لکھتے ہیں، اب یہاں یہ بات بڑی سننے والی ہے. علامہ دمیری کہتے ہیں سونگنے سے کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمانے لگے درود کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے. آج بھی دیکھ لیں پوری دنیا میں اہل سنت جو درود پڑھتے ہیں، ان کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، ان کے بات کی، ان کے کردار کی، ان کی زندگی کی. آپ دیکھیں جتنے بھی علماء مشائخ گزرے، اور یہ آپ کو سامنے جو نظر آ رہے ہیں، اب دیکھیں ان کے جو چہرے ہوتے ہیں نا، صوفیاء کہتے ہیں یہ چہرہ بھی کتاب کا پہلا ورقہ ہوتا ہے. کاش کہ ہمیں چہرے پڑھنے بھی آ جائیں. ہم بھی جب آج کتاب خریدنے جاتے ہیں نا تو ہم پہلا صفحہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کتاب دے پلے کی ہے، اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں خریدنی یا نہیں خریدنی. یہ چہرہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس کا ذات مصطفیٰ سے کتنا تعلق ہے، اس کا اپنے خدا سے کتنا تعلق ہے. تو یہ چہرے بھی پڑھا کریں. یہ جو دل میں جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ اس چہرے کی کتاب سے عیاں ہو جاتا ہے. موبائل کے میموری کارڈ میں جو ہے وہ سکرین بتاتی ہے، تمہارے دل کے میموری کارڈ میں جو ہے وہ تمہارا چہرہ بتاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے اندر صحیح رکھا کرو، چہرے پر نور آ جائے گا. اندر بغض اور حسد اور تکبر اور کینہ اور لڑائی اور جھگڑے اور انتقام، یہ سارے کتے تو ہم نے اندر باندھے ہوئے ہیں. تو پھر وہی ہمارے چہروں پر بھی نظر آئیں گے نا. وہ خونخواری ہمارے چہروں پر ہے، اور وہ لڑائیاں جھگڑے ہمارے چہروں پر ہیں. وہ کیوں نور اور نور نہیں نظر آتا؟ وجہ یہ کہ اندر ہم نے کسی اور کو باندھا ہوا ہے. میں صوفیوں کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوں تو میں صوفیوں والی بھی ایک بات کروں. ویسے ساری صوفیانہ باتیں ہوں گی لیکن یہ بڑی خاص ہے. صوفیاء کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، یہ دل ہے، دل اس کے اندر یہ جتنے بھی رچ کتے ہیں نا، تکبر، حسد، انتقام، لڑائی جھگڑے، یہ نکالو. تو کہا کس کو لے کے آئیں؟
فرمایا یہ دل ہے یہاں دلدار کو لے کے آؤ. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ صحیح ہے، یہاں یہ دل ہے یہاں دلدار کو لے کے آؤ، اور جس دن وہ آ گیا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تمہارا پھر نام نہ مٹے گا. نہیں یقین آتا تو بلال حبشی کا قصہ پڑھ کے دیکھ لو، آپ کو یقین ہو جانا چاہیے. بات دور نہ چلی جائے تو درود پاک اگر مکھی پڑھ کے آئے تو وہ بیٹھنے دیتی ہے، نہیں تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. اور میں یہاں دھیرے سے پیغام دے دوں، درود پڑھا کرو ورنہ ٹوٹے ہو جائیں گے. آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. کئی کہتے ہیں سبحان اللہ مٹھی ہے، سبحان اللہ مٹھی کوئی نہیں ہوندی، آواز تھوڑی کمزور ہوندی ہے، آواز تمہاری کمزوروں والی ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. چلو میں پنجابی چگلی گل سنا چھڑنا، شاید تسی پنجابی سنن دے زیادہ شوقین بیٹھے ہو، اپنی ماں بولی سارے نو پسند ہوندی ہے، لیکن جڑی گل اگلی ہے نا وہ بھی سنیا جے. درود جڑا پڑھدا ہے نا وہ بچ جاندا ہے، تے جڑا نہیں پڑھدا او دے ٹوٹے ہو جاندے جے. سمجھ آئی؟ دوسری گل، وہ جو ملکہ مکھی ہوتی ہے وہ دوسری بات پتہ کیا سونگتی ہے؟ گل بڑی پتے دیئے جی ایتھوں سنو تا اینا کرنا نہ سن دے رہندے ہو، آج اینا نہ سن کے ویکھو اے ستاری ملانگ نو. اور میرے بھائی وہ مکھی اے سونگ دیئے کہ آ جڑی مکھی گئی سی اے کتے گاند تے تے نہیں بہ کے آئی. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے؟ اے کتے گاند تے تے نہیں بہ کے آئی. کیوں؟ جملے کا لطف لینا. وہ کہندی ہے جڑا درود پڑھے ہو گاند وچ منہ نہیں ماردا ہوندا. درود پڑھنے والوں ہمیں گند میں منہ نہیں مارنا چاہیے. درود پڑھنے والا ہو اور گند میں منہ مارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سبق. پہلا ہے درود پڑھو اور دوسرا گند چ منہ نہیں مارنا. ہن تیسرا بھی سنے آ جائے. وہ جو شہد کا چھتا ہوتا ہے نا اس کے اوپر آپ نے سوراخ دیکھے ہوں گے، وہ ہر مکھی کا الگ کیبن ہوتا ہے، اس کے اندر وہ مکھی رہائش پذیر ہوتی ہے. تو وہ اس مکھی کو بھی قتل کر دیتی ہے جو مکھی دوسرے کے کیبن میں بلا اجازت جاتی ہے. او دی وجہ کیا ہے؟ او ملکہ مکھی کہندی ہے جڑا درود پڑھے او منہ چوک کے کسی دے گھر نہیں وڑدا. ہائے او صدقے جاواں جڑا سر ہلا کے گزارا فرما لیا. اب سمجھ آئیے آپ حضرت؟ ہائے اللہ بڑھ شہزادہ ہے جی. بسم اللہ بسم اللہ بابا جی. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی ہے؟ ایتھے لگے دل نو تو پھر ہے نا. اے 3 پیغام جے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، گند چ منہ بھی نہیں مارنا، تے نال کسے دے گھر بھی نہیں جانا. اجازت شرعی ہوئے تو پھر جانا ہے، ورنہ بھی ہر گھر بڑے رہنا ہے دی کوئی اجازت نہیں ہے. گرامی قدر حضرات، یہ درود پاک پڑھنے والوں کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اگر میں آخر دعوانا کہہ دوں مسئلہ حل ہو گیا، لیکن جتنا میرا ٹائم ہے میں وہ پورا کروں گا اور میرا مقصد ہی پیغام دینا ہے. گرامی قدر حضرات اس واسطے درود پاک پڑھا کریں. اور درود پڑھنے والا جو بندہ ہوتا ہے یہ یاد رکھ لی، مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا جو درود پڑھتا رہتا ہے، فرمایا اگر دعا نہ بھی مانگے اللہ بن مانگے اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے. بن مانگے. وجہ کیا ہے؟ درود کا مطلب کیا ہے کہ تسی کہندے ہو یا اللہ اپنے حبیب تے رحمت نازل فرما، تے اللہ پتہ کی کہندا ہے؟ تو ساڈے یار دی خیر مانگدا ہے اسی تیری خیر پا چھڑنی ہے. اے اصل مسئلہ ہے. اس واسطے درود پاک کثرت محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اب آ جائیے، میں نے بات چونکہ اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی، میں حج پہ جا رہا ہوں ایسے مہینے دے 29 تاریخ نو انشاءاللہ. تو میں نے چاہا آج میں حج پہ بات کروں، لیکن جب اشتہار دیکھا تو 13 عمرے دے ٹکٹ. موضوع آج سنانا ہی ہے انہوں جناب. اب چونکہ میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو میں نے ذہن بنایا کہ آپ کو حج سناتا ہوں اور ساتھ میں عمرہ. آپ کو میں ایک حدیث شریف سناؤں، ادھر دیکھیے میری طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانی اقدس ہے، فرمایا جو بندہ حج یا عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غریبی کو ایسے دور کرتا ہے جیسے زنگال والے لوہے کو بھٹی میں ڈال دیا جائے اور بعد میں جب اس کو جھاڑا جائے تو زنگ الگ ہو جاتا ہے. فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے کی غریبی کو اللہ ایسے دور فرما دیتا ہے. اور اگلی گل یہ بڑی توجہ طلب ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سومو تصحو حجو تستغنو. اب یہ حدیث ہے اور یہ بھی اہل علم جانتے، آپ عوام شاید کئی پہلی مرتبہ سنیں گے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو روزے رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں روزہ رکھنے سے بندہ صحت مند ہوتا ہے. آپ روزہ رکھ کے اپنا بلڈ پریشر شوگر بخار چیک کروائیں، یہ نہ صحیح ہوئے تو سانو نہیں میں تھا بٹھا لیا جائے.
آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو آپ اسے پوچھ لیں رمضان شریف کے اندر وہ بہت مریض کم ہو جاتے ہیں. یہ روزے کی اپنی برکت ہے، لیکن روزہ ہمیں تربیت کرنے بھی تو آتا ہے نا. ایک ٹائم ہو آپ کھائیں اور ایک ہی ٹائم ہو آپ اس میں پئیں، اور پھر اس کے بعد توجہ ہے حضرات آپ کی. یہ روزہ جب ہماری تربیت کرتا ہے نا، مختصر کھانا سویرے کنا کھا ہونا ہے، افطاری ٹائم کنا کھا ہونا ہے، لیکن پھر بھی 24 گھنٹے گزر جاندے نے. اس کا مطلب یہ ہے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے. اچھا کھانے میں اور زیادہ کھانے میں بڑا فرق ہے، اور ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ اپنے آپ کو تنگ کریں گے، جتنا تھوڑا کھائیں گے اتنا اپنے آپ کو طاقتور بناتے چلے جائیں گے. اچھا کھایا کریں، تھوڑا کھایا کریں. تو میرے نبی نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. اور دوسری اسی حدیث کا اگلا جملہ اور بڑا توجہ طلب ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگو حج کرو امیر ہو جاؤ. حضور فرماتے ہیں حج کرو امیر ہو جاؤ. اب یار حج کرنے والا 15 لاکھ روپیہ لاکھ دے حج کر کے آندا پیا ہے کہ انہیں کدھا امیر ہونا ہے. تو میں نے کہا یار اب مجھے یہ بتاؤ، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ حج کرے، من حج فلم یرفس ولم یسفک، فرمایا جو حج کر کے آئے نہ اس کے اندر لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ کوئی گناہ کرے، راجا فرمایا جب وہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی حالت کیسے ہوتی ہے؟ یومن اس دن کی طرح ہوتی ہے، ولدتہ امہ جیسے آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، وہ بندہ امیر ہو کے آیا کہ نہیں آیا؟ وہ بندہ امیر ہو کے آیا بھائی، جدے گناہ معاف ہو گئے نیکیاں ہی نیکیاں نے، امیر تو ہو گیا نا. تو ہم سمجھتے ہیں پیسہ ہی امیری ہے، اور اگر اس کو بھی امیری سمجھے تو ادھر دیکھیں میری طرف، آپ کو ایک بات سمجھاؤں. جب حاجی حج کرنے جاتا ہے نا تو ایک بیگ ہوتا ہے جس کو وہ کھینچ کے لے کے جاتا ہے، جدو آؤں تو 4 توئی پھردا ہوں ہے. ہاں آپ حاجی اور عمرے والے کو دیکھ لیں، جب جاتا ہے تو ایک بیگ ہوتا ہے، آؤں تو 4 کھچی پھردا ہوں ہے. وہ میں کہا کی ہویا ہے؟ کہندا ہے سائیاں لد کے کلے ہے. اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ سائیاں انج لد کے کلیا. وہ اللہ دیا بندیا ظاہری طور پر بھی تمہیں انہوں نے مضبوط کر کے بھیجا ہے، اور اگر تو نمازی بن گیا تو تیرے سے بڑا پھر امیر کون ہے؟ اگر تو توبہ کر کے آ گیا تو تیرے سے بڑا امیر کون ہے؟ بھائی نبی پاک نے فرمایا حجو تستغنو، فرمایا لوگو حج کرو اور امیر ہو جاؤ. اور میں تو انہوں سچی گل دساں، مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں جو بندہ حج کرتا واقعی وہ امیر ہو جاتا ہے. واقعتاً یعنی ظاہری طور پر مال و اسباب اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولتا ہے کہ وہ بندہ امیر ہو جاتا ہے. تو اس واسطے حج بھی کرو اور ساتھ میں عمرہ بھی کرو. اس کے ساتھ تو غریبی بندے کی دور ہو جاتی ہے. کئی بندے ہم نے ایسے دیکھے جو اس کے اے کڑیاں تے منڈے ویاہن والے نے، اے ویاہ مانگے تے پھر حج کرانگے یا عمرہ کرانگے. اللہ دے آپ بندے آپ ساتھ والی زمینیں تم نے خرید لی، دکانیں تم نے خرید لی، ٹریکٹر گاڑیاں تم نے خرید لیے. ہن جدو بڈھا ہو گیا تیرے گوڑیاں کچھ نہیں رہا تو ہن تو ٹور پہ حج عمرہ کرن واسطے. حج عمرہ جوانی میں کیا جائے تو ہی مزہ آتا ہے. بوڑھے ہو کے نا، چونکہ حج عمرے میں مشقت ہوتی ہے جس کو برداشت کرنا ہوتا ہے، تو کم از کم وہاں پر جوانی کی عمر میں جاؤ، اوتھے تینوں چس بھی آوے. سمجھ آئی نا؟ بوڑھے ہو کے جب جاتے ہیں، کئی پاکستانیوں کو میں نے وہاں دیکھا ہے، اب تو مالکوں نے اتنی مرتبہ بلایا میں نے تعداد گننا ہی چھوڑ دی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. تو وہاں کئی ایسے ملتے ہیں بوڑھے، اے جی سانو تھوڑا جہا مہربانی کرو تو ساڈی ہیلپ کر دو، تو ساڈا بیگ چک لو، تو ساڈی فلانی شے چک لو. میں کہا بابا جی ظاہر سی بات ہے اسی بھی انسان، اسی بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن جڑے 5 تیرے منڈے پیچھے نے ایک نو نال لے آوندا تے اج جو تیری خدمت کر لیندا نا، ٹھیک ہے، جنہاں دے واسطے تو اینا کچھ بنایا انہاں نو پیچھے چھڈ آیا، ہن ترلے ساڈے پائی جانا ہے. ہمیں پتہ ہے یہاں ہیلپ کرنے، اور اگر ٹائم ہو بندہ کر سکتا ہو تو مدد کر دینی چاہیے. لیکن تسی بڈھے ہو کے جاندے ہی کیوں ہو؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تسی بھی تے جوانی دے وچ چلے جاؤ نا، تسی بھی تے کو سوچو نا بھی جڑا کم ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکراں نہ ماریا کرو، کم کریا کرو. تو یہ میں نے 2 حدیثیں ابتدان سنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائیں. ادھر دیکھیے میری طرف 2-3 بندے گھوم کے دیکھ رہے ہیں. ہو جائے گا جب ٹائم ہو گیا آپ پہ مک جانی تقریر، ٹینشن نہ لاؤ. حدیث سنیے، بخاری شریف میں ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، فرمایا تمہارے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے، فحجو، اور اب تم نے حج کرنا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے
جن کا نام اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ بتایا جاتا ہے، شارحین نے یہی نام لکھا ہے، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور پتہ کیا کہنے لگے، اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہو گیا؟ توجہ میری طرف، پیسے دے چکرے چ نہ پاؤ، میری تقریر سنو، پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں آپ، اسی آپ پہ کونج لیں گے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، ادھر دیکھیے میری طرف۔ فرمایا لوگوں حج کرو، تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ اچھا، صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، اکل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال حج فرض ہو گیا؟ نبی پاک خاموش رہے، اس نے پھر کہا ہر سال فرض ہو گیا؟ نبی پاک پھر خاموش رہے، پھر کہا ہر سال فرض ہو گیا؟ نبی پاک علیہ السلام پھر بولے، فرمایا لو قلت نعم لوجبت، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، میرے نبی جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر شارحین حدیث نے لکھا اللہ نے احکام شرعیہ کا مالک ہی مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ نہیں توجہ فرمائیے، آپ کی آواز کمزوروں والی ہے۔ فرمایا کہ احکام شرعیہ کا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، وہ جیسے چاہے حکم دے اور جس کو جیسے چاہے حکم دے۔ نبی پاک حج کے موقع پر ایک شخص نے آپ سے پہلے قربانی کر لی، جو ٹائم تھا اس سے پہلے، اور کہتا ہے حضور مجھے تو اب پتا چلا کہ قربانی کا ٹائم نہیں تھا، میں کر لی، میرے کو اور شے بھی کوئی نہیں۔ فرمایا تیری وہی قبول ہے، ہم نے کہہ دیا ہے، فرمایا تیری یہی قبول ہے۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ابو داؤد پڑھ کے دیکھیے، اس نے کہا اگر میں کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حضور نے فرمایا سر دست تمہیں کلمہ پڑھنے کے بعد جب توحید و رسالت کو مان لے تو تمہیں 5 نمازیں پڑھنا ہوں گی، جس میں کہ آج ہماری قوم سست ہو چکی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان اس وقت بڑا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، تو ان کو عزت و وقار کیسے ملے گا؟ تو پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا جس دن ان کی ہر نماز میں عید جیسا رش مسجدوں میں آ جائے گا، یہ مسلمان عزت پا جائیں گے۔ دیکھو ایس گالتے 5-4 نمازیاں سبحان اللہ کی، باقی کسی نو توفیق نہیں ہوئی، اے گلاں ہوندیاں نے بولن والیاں، ہم اتنے سست ہیں نمازوں کے معاملے میں۔ فرمایا جس ویلے تہاڈیاں مسجداں دے وچ عید والے دن جنہ رش ہر نماز ٹائم پہ گیا نا، تساں حکمران بن جاؤ گے، پھر تم دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نمازوں کے اندر بالکل، اور ہم نا ہر الٹی بات کو قبول کرتے ہیں، سیدھی بات کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب سن، انہوں نے نا سویرے 11 بجے اذان دے چھڑی، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ 11 بجے اذان دے چھڑی، سارا محلہ دوڑ کے مسیتے آ گیا، اور مولوی کی ہو گئی؟ انہیں آگیا سرکار کی ہویا؟ سارا محلہ نکے موٹے وڈے چھوٹے سارے کٹھے ہو گئے ہو۔ انہیں آگیا تو آج غلط ٹائم تے اذان دیتی ہے۔ مولوی صاحب رون لا پہ کہندا ظالمو غلط ٹائم تے میں اذان دیتی تے سارے آ گئے ہو، اور جدوں میں صحیح ٹائم تے دینا ادو کیوں نہیں آندے ہو؟ افضل ہے موبائل چائیو سونیاں، بڑی مہنگی تقریری اے افضل جڑا نا پیر صاحب دا بڑا منظور ہے نظر ہے تے بہت ہی اچھا ثنا خان ہے، بڑا باادب بچہ ہے، اللہ انہوں سلامتی عطا فرمائے۔ تو میں کہا چلو یہ بھی توجہ دے نال سن لین تے خیر ہی ہو جائے گی، ناراض تو نہیں ہوئے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر بخشے۔ جیڑا جاگدا بیٹھا ہے وہ ذرا میری گل نال توجہ فرمائے۔ مولانا صاحب کہنے گے جدوں میں غلط ٹائم تے اذان دے، حالانکہ اذان صحیح ہے، ٹائم غلط ہے، نہیں توجہ فرمائی یار۔ کاش کہ یار 5-7 بندے جڑا میرا کو ساتھ دین والے ہو جان۔ سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں، سیریل آئی جاندے ہو، سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں آپ حضرات۔ وہ کہتا ہے میں صرف ٹائم غلط ہے، اذان میں ہن بھی صحیح دیتی ہے، لیکن یار غلط ٹائم تے دیتی تے ساری آگے جدو صحیح ٹائم تے دینا ادو بھی تے آیا کرو نا۔ ہم نا الٹی چیز کو قبول کرنا شروع ہو گئے، ہم صحیح چیز کی طرف نہیں آتے۔ تو کیا میں امید کروں نمازوں کا رخ بھی کریں گے؟ اللہ آپ سب کو مکے مدینے کی حاضریاں عطا فرما دے۔ عزیزان مکرم، اب ذرا اگلی بات اور بڑی سمجھنے والی بات ہے حضرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا، کلمہ پڑھا تو مینوں کی کرنا پینا؟ اب مڑیا ادھر ویکھیا جے، اوئے ادھر میرے ہن پیچھے کوئی نہ ویکھے، ادھر میرے ویکھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازاں۔ وہ تھا بکریاں چرانے والا، انہیں آ کے اچھا جی السلام علیکم، تو پھر صحیح کسے ویلے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، غور سے۔ نبی پاک نہ اس کی ادا بڑی پسند آئی، بھائی جڑا ساڈے یار نو پسند آ جائے پھر آپ کیا سمجھ سکتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا گل تو سنو، آ گیا وہ فرمایا کی ہویا ہی تو کیا؟ اچھا جی پھر اے میں اپنے سٹائل نہ سناندا پیا، ہن کوئی یہ نہ کہ حدیث چوں لفظ کڈ کے بخا،
साडी कौम नूं भी बीमारी पै गई है ना जी। मैं पंजाबी सुणांदा पिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया की होया ही? उन्हें आख्या हजूर मैं बकरियां चराना ते मैं अगर ये नमाज ही पढ़दा रहा तो बकरी कोई इधर तो कोई इधर तो कोई दी फसल कोई दी को गुआच जानी तो मैं जदों कोई वेखांगा ना सुकून होएगा तो फिर मैं कलमा पढ़ लांगा। अजे कोई नहीं, अजे तो मैं खुद मजदूर बंदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए कि यार कितना सादा बंदा है और कितना सीधा बंदा है। अब जरा जुमला बड़े गौर से सुनने वाला। हजूर ने फरमाया अच्छा यार तू दस ए तू किनियां पढ़ सकना है? चलो खैर किसी नूं समझ आ गई है मैनू लगदा है। ए दस किनियां पढ़ सकना है? उन्हें आख्या हजूर मैं पढ़ सकना 2, बस मेरे को 5 नहीं पूरियां होंदियां। नबी पाक ने फरमाया हाथ वधा ते कलमा पढ़ मेरे हाथे बैअत कर। सारा जहां 5 पढ़ेगा तो जान छुटेगी। मैं मोहम्मद मुस्तफा अपने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूं तू 2 पढ़ेगा अल्लाह 5 का सवाब अता फरमा छड़ेगा। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकाम शरइया के मालिक हैं। मैंने क्या कहा? अहकाम शरइया के मालिक है। अल्लाह ने मालिक बनाया हुआ भाईजान, और आपने जो जो कह दिया वैसे ही हुआ। अल्लाह अकबर। बात कहीं दूर ना चली जाए। मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं कह देता कि हाँ हज हर साल फर्ज है तो हो जाता, कह देता तो हो जाता, पर फरमाया मैं क्यों नहीं कहा? तुम कभी भी ना कर सकते, तुमने मुश्किल में पड़ जाना था और मैं यही नहीं हूं। आयो चासलो सुनियो चासलो इस जुमले दी। हाँ ये कुरान मजीद में है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। फरमाया ये वो अजमतों वाले रसूल आ गए जो अपने गुलामों को मुशक्कत में डालते ही नहीं, और अगर कोई गुलाम मुश्किल में पड़ जाए तो ये नबी बर्दाश्त करते ही नहीं जब तक उस गुलाम की मुश्किल न हल हो जाए। ये मेरे नबी की शान है भाईजान। मेरे नबी किसी को मुश्किल में नहीं डालते। समझ आ रही है हजरात? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं हां कह देता तो ये फर्ज हो जाता। मैंने इसलिए नहीं कहा कहीं तुम मुश्किल में ना पड़ जाओ, तुमसे फिर अदा ना हो सकता। हुण अगली गल भी सुने जे। इत्थे अगे 2 बड़े खास मसले, चूंकि यहां से बा मकसद पैगाम आपने लेके जाना है, और वो क्या है? फ्रंट सीटों वाले भी ध्यान मेरी तरफ करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज्यादा सवाल ना किया करो। यह है पैगाम की बात, और इसी हदीस में है फरमाया ज्यादा सवाल ना किया करो। तुमसे पहली जितनी उम्मतें हैं वो ज्यादा सवाल करके बर्बाद हुई हैं। आज देख लो ये मिर्जा जहलमी हो या उस जैसे फितने जितने हैं। मेरा भी सवाल है, मेरा भी सवाल है, मेरा भी सवाल है, मेरा भी सवाल है। मैंने कहा हमारे इस्लाम में बेजा सवाल करने वाले बर्बाद होते हैं। जिन्हें मिर्जा तू बर्बाद हो गया है, हम सवालों वाले नहीं। हमें एक डायरेक्शन दी गई है। क्या मतलब? फरमाया सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सीधे रास्ते पर चलो। किसका? फरमाया जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ है। ज्यादा सवाल ना कर, जिन्हां ते इनाम होया है अखां बंद करके उन्हां दे पीछे टुरना शुरू कर छड़। हमें यह कहा गया है हमें ज्यादा सवाल, हाँ शागिर्द अपने उस्ताद से सवाल करे। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अगर आपका कोई मसला है तो आप आलिम से सवाल करें। तो एक मिर्जा जहलमी जैसा जाहिल उठ के सवाल करे आवी दियो और जा परा साइड थे हो। ज्यादा सवालात करने से जैसे तू शक में है और तुझे सुनने वाले शक में हैं। अच्छा यकीन करो मिर्जा जहलमी ओदे मनण वाले इंज दे पता ही को नहीं असी जाना केड़े पासे। मैंने ईद के इज्तिमा में कहा था, और मेरे शहर तांदलियां वाला में मैं जुमा पढ़ाता हूँ, वहां के बहुत सारे लोग वो मुझे सुनते रहते हैं। तो मैंने वहां कई मरतबा मैं कहता हूं, मैं आख्या ओए इत्थे को मिर्जे दा मनण वाला बैठा है ना, अज ना सिर्फ इको तेरे ते मैं सवाल करना। ईद का दिन है, मैं तेन होर कुछ नहीं कहता। तुसी सुनिया भी सही नहीं समझते, भाबियां भी, शियां भी, सारियां तुसी कहते सारे फारग ने। अगर तुसी अज साडे पिछे नमाज पढ़न आए हो जदों असीं सही नहीं तो तेरी होनी किद्दां है? जिंदा बंदा बोल सकता है, दूसरे बंदे से मेरा कलाम नहीं है। ओ मैं क्या जदों तुसी सानू सही नहीं समझते, इमाम सही ना होवे ओदे पिछे ते नमाज ही नहीं हुंदी, ते तुसी अज किधर आए? और तुहाडा इमाम किथे? देख लो, मैंने कहा तुम धोबी के वो कुत्ते बन गए हो, ना घर के रहे हो ना घाट के रहे हो। लेकिन हम लोग हैं, कोई सियाल शरीफ वालों के पीछे हैं, कोई दाता साहब के पीछे हैं, कोई मेहरे अली के पीछे, कोई जमाते अली के पीछे हैं।
اس کی وجہ کیا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے اور تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اب یہ بک بک یہ کرتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں، تو میں کیا الحمد پوری نہیں ہوندی جدو تک بابیاں دے پیچھے ٹرن دی بندہ دعا نہ کر چھڑے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ لوگ فتنہ باز آتے رہتے ہیں، تفرقے والے آتے رہتے ہیں۔ آپ اہل سنت اہل محبت ہیں، آپ کو چاہیے زیادہ سوال نہ کریں، آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے رہیں۔ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ جو زیادہ سوالات ہوتے ہیں یہ قوم کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیے ایک اور سوال کا جواب بھی میں آپ کو دیتا چلا جاؤں، جو زیادہ سوالات ہوتے ہیں نا ان سے رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے اتاری صاحب کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آئیے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نا اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ نے فرمایا کہ میں اس ارادے سے نکلا کہ ان کو بتاؤں کہ ہر سال جو شب قدر ہوگی وہ کون سی رات ہوگی۔ اگر یہ حدیث نہ ہو فقیر ذمہ دار ہے، مفہوماً سنا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں جب میں باہر نکلا نا تو سامنے دو لوگ جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، فرمایا اس کی وجہ سے مجھے روک دیا گیا کہ نہیں بتانا۔ یہ جو جھگڑا ہوتا ہے نا یہ ایسے رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت سے پہلے میری قوم میں جھگڑا عام ہو جائے گا۔ ٹی ویاں تے بہن والے لڑی جاندے نے، تاجر لڑی جاندے نے، دکاندار لڑی جاندے نے، تسی اپنے سٹوڈنٹاں نو ویکھو لڑی جاندے نے، ڈاکٹر لڑی جاندے نے، ایک دوے دے خلاف بولی، مولویاں نو ویکھو لڑی جاندے نے، پیراں نو ویکھ لو چند بندے بچے نے جنہاں نو اللہ نے بچایا ہر شعبے دے اندر، ورنہ ایک دوسرے پر اعتراض، لڑائی، جھگڑا، فتنے، بہت تو اینجے او کہندا تو اینجے۔ ایتھے ہی گل رکھی ہے میرے مرشد عطار حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری صاحب فرماتے ہیں اوے دویاں نو ہی دسدا رہنا کہ تو اینجے تو اینجے تو اینجے، کدی اپنے آپ نو بھی دس بھی تو کینجے۔ حضرت بابا فرید الملت والدین والحق بابا فرید پاک کہتے ہیں اے باروں مل مل دھونی ہے کدو اندروں بھی مل دھو، اور تیرا باہر دا دھوتا کی کرے جدو تک اندر صاف نہ ہو۔ اپنا اندر صاف کوئی نہیں تو لوکاں نو تو دھون ٹر پئی ہیں۔ اور فرمایا برا بندہ میں لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میرے تو برا نہ کوئی۔ اصل ہے سارا کچھ ہے تو لوکاں دے وچ ہی لبی جانا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک یہ بھی ادھر دیکھیں میری طرف دو خرابیاں اور بھی ہیں جن ساڈے معاشرے دے بوڑھے لوگ ہوندے نا جی، چند ایک ہوندے نے جنہاں دی توجہ اپنے رب رسول ہوندی ہے، ورنہ اے بڈھے پوری گلی تے انہاں دی نظر ہوندی ہے فلانے دے منڈے کی کردے، فلانے دیاں کڑیاں کی کردیاں، اے کیڑے سکول پڑھدے نے، انہاں کول کیڑا موبائل ہے، اے کیدے نال جاندے نے، کیدے نال اوندے نے، اینو پورے محلے دی گلی دا ایک ایک کڑی منڈے دا پتہ ہے۔ میں کہا بابا اے جنہ لوکاں دی کڑیاں منڈے تے نظر رکھی ہو نا، اینا کری اپنیاں کڑیاں منڈیاں تے رکھ لیندا تو سارے اللہ دے ولی بن جانے سن۔ اے ساڈا قصور یہ قصور ہے، اس واسطے بابا جی دھیان رکھو۔ اور دوسری بات جنی دیر نوکریاں کر دے جنا، جنی دیر نوکریاں کوئی انہاں نو فکر نہیں ہوندی حلال حرام دی تمیز کیتیوں بغیر دبی رکھ دے جے، اللہ یہ کہ جنوں میرا اللہ بچائے۔ یقین کریا جے جدوں لٹیر ہو جاندے جے سارے مسیتے آ کے تسبیحاں پھڑ کے تے بیٹھے جے ہن چپ کر کے تے ایداں دا درس دیندے جے نا، ہائے او صدقے جاواں او جیڑا کو میری گل سمجھدا بیٹھا زندہ زندہ او تا بول لے نا یار۔ اے پائی جانے صوفیاں دا ڈیرا ایتھے آئندیاں ہی گلاں ہونیاں جے، او ایڈا درس دیندا ہے نا، اوے حرام نہیں کھانا، اوے کسے دا نقصان، اوے کسے نو کچھ نہیں کہنا۔ میں کہا یار جنہ لٹیرمنٹ تو بعد تو حاجی بنے ہیں کدی دوران ڈیوٹی بن جاندا میرے ملک دا آج آ حال کوئی نہیں سی ہونا۔ نہ بولو نہ بولو، سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں یار؟ ایسا ہی ہے جی کیانی صاحب، ایسا ہی ہے یار۔ ساڈی قوم نو کدوں سمجھ آنی؟ اللہ دیو بندیو اسی سارے کام بے ٹائمے پہ کر دے جے، اے میں تانوں دسدا پیاں۔ خدا کے بندو تھوڑا سا اپنے اوپر بھی نظر جما لو، اپنے آپ۔ حضرت صدیق اکبر نے جب اپنے آپ کو دیکھا نا قسم خدا دی بندے دا ٹھاں مار کے رون نو دل کردا ہے۔ آپ فرماندے نے کاش کہ میں ایک درخت کا پتا ہوتا، کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، کاش کہ مجھے کوئی جانور کھا جاتا۔ اتنا اپنے آپ کو مٹا کے رکھ دیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے میرے عزیز میرے دوست؟ اے جڑے زیادہ جھگڑے نے جھگڑے انہاں نے ساڈے رحمتاں دے دروازے بند کر چھڑے جے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بندہ اپنے ذہن دے وچ شک لے کے بیٹھا ہے، اعتراض لے کے بیٹھا ہے۔ مینوں دسنا اینے شک اور اعتراضاں تو بعد تیرے اوتے ولایت دے دروازے کنج کھلن گے؟
विलायत तब मिलती है जब बंदा शक से निकल कर यकीन में आ जाए। और जिन्ने सुनते पे वलियां के खिलाफ, कोई सहाबा के खिलाफ, बैत के खिलाफ, किसी ने क्या तरावियां शह ही कोई नहीं, किसी ने क्या 17 रकातां ने सारियां नमाज़ां दियां, बाकी सुनता ते फर्ज है, फालतू चीज़ां ने, ये क्या है सब कुछ यार। जब तक तो सारी सुन्नतें पढ़ते थे। मेरी गलते हुण जरा नौजवान तो बोलना ना, बाकी अंत खैर है जनाब। जब तक हम अनपढ़ थे तब तक सारी सुन्नतें, सारे नवाफिल गैर मुअक्कदा सुनते भी पढ़ते थे। जब हमें तालीम आ गई, हमने सिर्फ फर्ज पढ़े, वो भी नहीं पढ़ते, सिर्फ लोग बता। जब तक अनपढ़ थे तराबियां 20 पढ़ते थे, आज कॉलेजां यूनिवर्सिटियां गए, पता नहीं केड़े नकमियां दे हत्थी चढ़ गए, कहंदा जी तराबियां ते शै ही कोई नहीं। समझ आ रही? जब तक अनपढ़ थे तब तक 11वीं दा खत्म भी हुंदा सी ते जुमात दा खत्म भी हुंदा सी। कॉलेज पता नहीं केड़ी लानत ना मुंह ते हट के कहंदे ने नहीं ये तो सब कुछ है। इस तो बेहतर नहीं बंदा अनपढ़ रवे ताकि मालकां दा ते रवे ना। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ताकि बंदा मालकां दा ते रवे ना। खुदा दियो बंदियो, इस तालीम को क्या कर, ए इकबाल ने आख्या सी इंज दी तालीम ना पढ़ी जे तुहानू मुस्तफा तो दूर, इंज दी तालीम पढ़िया जे भावें तुसी लंदन दे विच रहो लेकिन तुहाडा दिल मदीने रहना चाहिए। असल साडा ए कसूर है। यकीन करो असी जब अनपढ़ सी सही सी, और आजकल दा दौर शक दा दौर है। और मैं यहां लगे हाथों बताऊं, फिर मैं हज की बात पे आता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया इस बात को। मैं इस हदीस की नहीं जाता, मुझे मालूम है इस पर कलाम जरूर है, लेकिन गल बड़ी टाप दीजिए, सुनो ते सुनावा सारे भरावां नूं। ए जेडे नौजवान गोडे फड़ी बैठे हो जरा छड़ के बैठे जे, ए चौकड़ियां मार के एक बार 1 मिनट में दे दे। ए मैं पता क्यों आख्या, गल बड़ी टाप दीजिए, तुहाडा फायदा हो जाएगा। सुनना किसको चाहिए? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तजलिसू इंद कुल्ल आलिम, फरमाया हर आलिम के पास मत बैठना और हर आलिम की बात ना सुनना। तो पूछा गया फिर किसकी सुने? फरमाया ओदी सुननी है जो तुम्हें 5 चीजों से निकाल कर 5 चीजों में ले जाए। समझ आ रही है? 5 चीजों से निकाल कर 5 चीजों में ले जाए, उसे सुनना है, उसके पास बैठना है। कौन कौन से? सबसे पहले फरमाया मिन शक इलल यकीन, जो तुम्हें शक से निकाल कर यकीन में ले जाए। हाय हाय हाय। और अगली गल सुनिया जी, इस जुमले की नजाकत समझ आवे तो बोलना, वरना नहीं। मेरा पूरा दीन है ही यकीन पर। हमारा पूरा दीन है ही यकीन पर, मेरे दीन में शक है ही नहीं। और इधर वेख्या जे अगली गल दी ने चस नहीं, जे नाल वाला ना बोले तो इस गल ते बुला ली, मेरा दिल करता है असी रब नूं नहीं वेख्या पर सानू यकीन पूरा है, सानू कोई शक च नहीं पा सकदा। फरिश्ते नहीं वेखे, यकीन पूरा है। जन्नत नहीं वेखी, यकीन पूरा है। असी जन्नम नहीं वेखी, यकीन पूरा है। कबर दे विच की हुंदा नहीं वेख्या, यकीन पूरा है। क्यों? ओ सानू दसिया उन्हें जिहदी गल झूठी हुंदी नहीं है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और मैं कैसे शक कर जाऊं? हमें बताया उसने है जिसकी हर बात यकीन पे कामिल है। मेरे भाई इस बात को समझो, हमारा दीन यकीन पर कायम है, शक पर कायम है। तो फिर शक की चो निकलो, कोई सहाबा में शक डाल रहा है। इधर वेख्या जे मैं तुहानू एक गल दसां और बड़ी टाप दी गल है। अजकल लोगों ने अपनी इज्जत बनानी होवे ना तो कहंदा जी मैं हजूर दा गुलाम हां। ओ पुत्र इधर वेखी, इधर वेख्या जी, मैं एक बात कह रहा हूं जरा सब, मैं हुजूर पीर साहब आपकी भी तवज्जो। कहंदा जी मैं हुजूर दा गुलाम हां। सारे कहंदे यार हुजूर दा गुलाम है तो बड़ी इज्जत है दी, वाह भाई वाह। तो जिन्हें होर अपनी गुड्डी चढ़ानी होवे ना, वो कहंदा मैं हजूर दे दर दा कुत्ता, आजिज़ी करता है ना अपने आप को। मैंने एक मरतबा ये कहा तो एक बंदे ने ना पर्ची लिख के दे दी, कहंदा जी तुसी अपने आप को कुत्ता कहंदे हो नबी पाक दा, ते अल्लाह ने तुहानू इंसान बनाया, तुसी कुत्ते बनदे फिरदे हो। क्या जवाब है इसका? मैं क्या पर्ची लिखण वालिया जे जुरत है तो खलो जा, नहीं तो बह जा, हुण तेरी चक्की दाने मैं पा के घल्लांगा। मैं क्या जनाब हज़रत अली उल मुर्तज़ा को शेर कहा जाता है, शेर खुदा। तो कभी किसी ने नबी पाक पर एतराज़ किया कि अल्लाह ने तो हज़रत अली को इंसान बनाया है और ये अल्लाह के बंदे हैं, इंसान हैं और इतने आला किस्म की शानों के मालिक है, और आपने इनको शेर बना दिया है, आपने शेर कह दिया है। किसी ने एतराज़ किया है?
زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ. اب دیکھو نا ہاں گلتا ہے تو میں کہا یہ جواب کی ہے, کہنا میں نہیں پتا. میں کہا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں. یہی مسئلہ ہے نا اصل پتر. دیکھو اسی اپنے آپ مدینے والے دا کتا آکھیا تو اعتراض کیتا ہے. نبی پاک نے حضرت مولا علی نو شیر آکھیا ہے, ہن وہ کر. حضرت امیر حمزہ نو شیر آکھیا کر اعتراض. حضرت سفینہ انہاں دا نام قیس ہے, انہاں نو سفینہ بحری بیڑا کہندے نے, انہاں نو بیڑا آکھیا ہے, کر اعتراض. کہندا یار یہ تے نہیں مینوں پتا. اور میں کہا بندے دے پترا کسے گل دا پتہ بھی کر لیا کر, ایویں ہوا چ فیر نہ مارے. ہن جے جاگو تے تانوں جواب دیاں اے دا. ادھر ویکھ کہندا جی حضرت علی پاک نو شیر اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ شیر چونکہ طاقتور ہوندا ہے تے حضرت علی بڑے طاقتور سن, اس نسبت دی وجہ تو شیر آکھیا گیا ہے, حقیقت دے وچ نہیں سن. میں کہا اسی بھی اپنے آپ نو کتا اس تو کہنے ہیں, کتا مالکاں دا وفادار ہوندا ہے. توجہ ہے نا. ماشاءاللہ اللہ اکبر. ذرا بول لو نا سبحان اللہ یار, خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. اب سمجھ آئی ہے. او بھائی ہم جو کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے در کے سگ ہیں یا مدینے کے ہیں, تو اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے وہ وفادار ہوتا ہے مالک کا, وہ نسبت ہم میں بھی ہے, ہم بھی مصطفیٰ کے وفادار ہیں. ہن سمجھ آئی ہے. اس نسبت کی وجہ سے جیڑی نسبت اوتھے چل گئی ہے نا, وہ نسبت ایتھے بھی چلنی چاہیے. گرامی قدر حضرات, بات دور نہ چلی جائے. جو میں بات سمجھا رہا ہوں نا, اس بات کو ذرا سمجھیے. اور اس سے پہلے میں نے حضرت کی طرف اشارہ کیا کہ پیر صاحب نے آکھنا فوراً پیغام کر لیا میں پیر پور کوئی نہیں. یہ کاجزی ہوندی ہے سرکار, تو انو ایندے بندے نہیں لبنے. لوکاں نے تے سپیشل اپنے نال 8-8 10-10 بندے رکھے جے جڑے دستے پھردے جے آپا پیر ہونے ہاں. یہ سپیشل بندے رکھے جے جڑے دسدے نے بھی آپا پیر نہیں ہوندے. او پائیا یہ اپنی اپنی لین ہوندی ہے. یقین کرو جیڑا درخت چکیا ہے پھل اونوں ہی لگنا ہے. سرو دا درخت سیدھا ہوندا ہے, لیکن کدی پھل تے کدی او دے سائے تے کو منجا بھی نہیں ڈا سکیا. آکڑیا کھڑا ہے نا. آئے او صدقے جاواں. تے جیڑا سنی ہوندا ہے کدی آکڑدا ہی نہیں. بیٹھے ہو, آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. سنیو, اپنے اندر تھوڑی عاجزی پیدا کرو. میں بات یہ بتا رہا ہوں, جزاک اللہ. عالم کون سا ہے جس کے پاس بیٹھنا ہے؟ فرمایا جو تمہیں شک سے نکال کے یقین میں لے آئے. ہن دیکھو نا صحابہ کرام دے خلاف کو گلاں کرے تا اپنے آپ کہ میں مدینے دا کتا, تو لوگ دی عزت کر دے بھی اے مدینے دا کتا جے. تے میں کہا جڑا مدینے دا کتا 1400 سالاں بعد اپنی نسبت حضور نال کرے اور کتا آکھے, او دی تے بڑی عزت ہے. تے جڑے ہن تئی نبی دے روضے دے وچ نال ابو بکر عمر پے نے, پھر انہاں دا کی مقام ہوئے گا؟ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, صحابہ کی شان ہے. توجہ کرو اے کاکے, توجہ کرو. آج میں تانوں ایک گل دساں, اسی نا اپنے بزرگاں تو بہت پیچھے ہو گئے ہیں. ایندے بزرگاں دے نال اپنا تعلق رکھو, بزرگاں دے کول بیٹھ کے بزرگاں دیاں گلاں سنیا کرو. ہاں میں اکیانی صاحب نے میری پہلی ملاقات نے ایک بڑی سونی گل کی تھی. کہندے نے بزرگاں کول بہنا چاہیے, حالانکہ یہ حدیث شریف میں بھی ہے, یہ مفہوم جگہ جگہ ملتا ہے. بزرگاں نے یاری لانی چاہیے. کیوں؟ فرمایا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. کیانی صاحب مینوں کہن لگے بھی ساڈے والد صاحب کہندے بزرگاں کول بہو. فرمایا کو کمینہ بزرگ ہوئے گا جڑا تانوں کو چج دی گل نہیں دسے گا. کمینہ بزرگ ہوئے گا جڑا تانوں کو تجربہ یا صحیح گل نہیں کرے گا. ورنہ جڑا صحیح بزرگ ہے نا, او دا پاویں عمل کمزور ہویا پر تانوں سیدھی لین چڑھا جائے گا. اس واسطے بزرگاں دے کول بیٹھیا کر. بزرگاں دے کول اے جڑے کہندے نا بابے شے ہی کوئی نہیں. میں کہا واقعی سانوں لگدا ہے تیرا ہے ہی کوئی نہیں. میرا پتر تیرا کو بابا ہوندا تے تینوں انج بے لگام چڑھدا. اس واسطے میرا چن بابیاں کول بیٹھیا کرو. اور میں تانوں ایک اور بھی حدیث سنائی جاواں. نبی پاک علیہ السلام, امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا روایت فرماتے ہیں کہ اتنے جب فتنے ہو جائیں گے, اتنے فرقے ہو جائیں گے, کون سا فرقہ سچا ہوگا جس کے پاس ہم نے بیٹھنا ہے؟ جواب سننا. فرمایا علیکم بدین العجائز. فرمایا اپنے معاشرے کی جو بوڑھی عورتیں ہیں نا,
یعنی بوڑھے افراد. فرمایا جو ان کا دین ہوگا وہ اپنا لینا, چونکہ جو بوڑھے ہوتے ہیں ہمیشہ حق بات قبول کرتے ہیں. یہ کہندے نے بابے شاہی کوئی نہیں, ہوں میں بابیاں کول نہ پواں تے ساڈا تے کم ہی نہیں ہوندا. نہیں, بابیاں کول کو جانا ایڈا ہی ضروری ہے. میں کہا یار مینوں ایڈا ضروری دا کوئی نہیں پتا, پر میں حدیث ضرور پڑھی ہے. نبی پاک نے حضرت فاروق اعظم نو تے مولا علی نو اپنا لباس دیتا ہے, فرمایا جاؤ نہ ویسے کرنی اللہ. اتنی ٹھنڈ نہیں ہے, ایک بار ہاتھ چوک کے بولو نا, ایک باری ذرا ادھر ویکھو. فرمایا جاؤ نہ ویسے کرنی اللہ. کی کرنا؟ فرمایا ویس کرنی. آخر میری امت واسطے دعا کر چھڑے. میں کہا مینوں نہیں پتا اے حدیث پڑھن تو بعد کیڑا بندہ جنوں یہ سمجھ نہ آوے بابیاں کول جانا چاہیدا یا نہیں چاہیدا. نبی نے کل کے دسیا ہے ہووے بابا تے جانا چاہیدا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. توجہ ہے جی حضرات آپ کی, توجہ ہے. اس گل نوں سمجھن دی کوشش کر. تو کہڑے ڈرامے پڑھے نے یار؟ او بیٹھے ہو حوصلے دے نال بیٹھے جے, کوئی پیغام لے کے جانا جے. بزرگوں کے ساتھ اپنا لنک اور تعلق اور رابطہ کر لے. اور میں آپ کو ایک اور بات, آج کل نوجوان سکالر, میں کہا واہ گالڑ ہے, کیڑا نوجوان سکالر آ گیا اپنے بزرگاں تو کٹیا. بزرگاں تو کتوں دا سکالر ہے گولیا؟ میری تحقیق ہے. اور تو کون ہے؟ تیرے کل کالا علم ہے؟ تیری کیا تحقیق ہے؟ میری وہ تحقیق ہے جو غوث اعظم کی تحقیق, جیڑا غوث پاک دی 11ویں کھاندا ہے حلال کرے نا سٹیج تو تھیاں تائیں. میری تحقیق وہ ہے جو پیر سیال کی تحقیق ہے. میری وہ ہے جو مہر علی کی ہے. اسی کون ہونے نویں تحقیقاں دے دروازے کھول کے تے لوکاں نوں ذلیل کرن والے. میری وہ تحقیق ہے جو احمد رضا کی تحقیق ہے. اچھا, نویں تو نواں ڈرامہ جڑا ہوندا نواں کھول کے بہ جاندا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نوجوان قیادت سے پناہ مانگی گئی ہے. پتہ ہے آپ کو جڑی میں ڈونگی گل کیتی ہے نا, ساری زندگی دا نچوڑ کڈدا رہی. نوجوان اے بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں چردیاں. تینوں میں کیویں سمجھاواں ہن میں کی کہنا چاہنا. او ایک بندہ سی, اے گل سنیا جے ذرا, ہن چھڑ گئی ہن سنو, میری تار بھی چھڑ گئی ہے. ہاں, ایک بزرگ تھے, ان کی بیٹی جوان ہو گئی تو سارے کہندے بھی رشتہ کرنا ہے نال نا. انہیں آکھیا بھی اس منڈے نوں میں اپنی دھی دا رشتہ دینا جیڑا اپنے کسے بزرگ نوں نال لے کے نہ آوے, کلا آوے تے میں رشتہ دیواں گا. وہ جیڑا منڈا جاوے کلا, او دے نال گلاں کرے, انہوں 2-4 سوال دسے, منڈا حل کوئی نہ کر سکے, وہ رشتہ نہ دے. وہ پورے محلے چ گل پھیل گئی بھی یار اینے چنگا سارے نوں چونا لایا ہے, نہ رشتہ دیندا ہے تے نہ ہی جناب کسے بزرگ نوں نال جان دیندا ہے. ایک منڈا سی سیاਣਾ, انہیں نہ ایک بابے نہ مشورہ کیتا, بابا جی گل ہے اسی بڑے تنگ تے نکو نک ہاں بھی, چنگی دی کڑی جوان ہوگی بھی رشتہ بھی نہیں دیندا تے جناب علی کہندا کوئی بزرگ بھی نال نہ آوے. وہ بابے نے پتہ کی آکھیا, انہیں آکھیا پتر تیرا بابے تو بغیر مسئلہ حل نہیں ہونا, مینوں کسے طرح لے جا تے جیڑی وہ گل کرے نا ایک واری لک چھپ کے میرے نال مشورہ کر. نہیں جے تیرا رشتہ نہ ہووے تے سانوں بابا ہی نہ. زندہ بندہ, زندہ بندہ, سٹیج والے بھی بول سکتے ہو. انہیں آگے ٹھیک ہو گیا جی, توجہ میرے رکھیا جی ذرا. انہیں نہ ایک بڑا سارا ریڑا جہا بنایا تے وچ بابے نوں لکو کے لے گیا تے کول گیا, جی سلام علیکم. آکھیا جی تسی کدھر؟ کہندا جی رشتہ لین آئے ہیں. انہیں کہا پھر تینوں پتہ میری شرط آ؟ انہیں کہا ہاں جی پتہ ہے جی, میں ویکھ لو اے تہاڈے کول کلا ہی بیٹھا. انہیں یہ نہیں دسیا بھی بابا نال پیچھے ہے, کہنا میں تہاڈے کول کلا ہی بیٹھا. اچھا, انہیں کہا پھر رشتہ لینا ہی؟ ہاں جی. انہیں کہا میرے گھر دے سامنے جڑا نہر ٹپدی پئی ہے نہر, انہیں کہا ہاں جی ویکھدا پیا. کہندا جی اے وچ دودھ دی نہر چلا, دودھ تاں تینوں میں دھی دا رشتہ دینا ہے. ہاں اسی اپنے جگر دا ٹکڑا دینا, ایویں نہیں رشتہ دینا. انہیں آکھیا مار, دل ہی سوچیا. انہیں آکھیا بھی آج بابا بھی جواب نہیں دے سکدا, کام اوکھا ہے. بیٹھے ہو ادھر وے, ہن نہیں میں تانوں کہنا, لیکن آواز تہاڈی سیالکوٹ شہر تائیں جانی چاہیے, کم از کم اینی کو ہوے. وہ آیا کہندا بابا جی مینوں نہ کھلی ہوا ادھر ٹرن پھرن دیو, میں کو سوچاں. انہیں کہا جا سوچ. وہ گیا تو ریڑے والے بابے کول گیا تے چل کے کہندا بابا آ مسئلہ بن گیا. انہیں کہا لے منڈیا تے گل ہی کوئی نہیں. انہیں کہا ہیں وہ کداں؟ کہندا اونوں چل کے کہہ سویرے 8 بجے تو پہلے اپنی نہر دا پانی کڈ لا, میں اوتھے دودھ چلاونا چاہیے.
जिसके हाथ अपने हैं जरा उठा के बोले सुभान अल्लाह। सूफी साहब आप दी तवज्जो, अल्लाह तुहाडे बच्चों भी सलामत रखे। क्या नहीं साहब गल बड़ी सुनने वाली है। कहंदा ओए ओनू कह सवेरे 8 बजे तो पहले अपनी नहर दा पानी कड, मैं तेरे प्यो दा मुलाजम लगा, मैं दुध छुट्टी रखा तेरा पानी रोड़ी रखे, कड अपना पानी बाहर मैं तेनू चला के विखावांगा। ओने ना ए इथों फड़ लिया, ओने कहा तू नहीं बोलदा तेरे च बाबा बोलदा है। हाय हाय सीधा होके भाई ओ सीधा होके मदीने जावे। ओने कहा तू नहीं बोलदा तेरे विच कोई बाबा बोलदा है। ओ ना ओने आख्या जात रिश्ता देना ही दे, नहीं देना ना दे। आज तैनू पता लगा ना जवाब किवें आउंदा है। ओने आख्या ओए पुत्र मैं रिश्ता देना ही तैनू है। ओने कहा है ओ किदां? ओने कहा मैं वेखदा सी भी अज मुंडे ने ना अजकल दे ये दुनियावी अपनी ख्वाहिश की खातिर ये अपने बाबियां नू किते छड़ तो नहीं दिंदे। उन्हें कहा बड़े कमीने निकले मुंडे जिन्ने आए सन अपने बाबियां नू छड़ के, ते मैं इदां दे बगैरत नू रिश्ता क्यों देवां जिहड़ा बाबियां नू छड़ गया है। मैं देना ही ओनू है जिहड़ा अपने प्यो दे नाल आया है। तवज्जो है ना? तो ऐदां दे बेगैरत बंदे नू मैं क्यों सुना जिहड़ा कहंदा बाबे सही कोई नहीं। मैं इंज दे गैरतमंद नू सुनांगा जिहड़ा बाबियां दे नाल बैठा होवे। हुण समझ आ गई है? आज ये असल मसले मेरा चन्न। हाय 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 बात बहुत दूर चली गई, मैं वापस पलटना चाहता हूं। साहिल मैंने देख लिया है, बस कश्ती को किनारे लगाने लगा हूं जी। और ये आखिरी बात आपकी खिदमत में, मैं और भी बात करता लेकिन आर्डर तो मुझे खुली बात का है, लेकिन चूंकि खास टाइम शुरू हो चुका है मैं अपनी बात को यहीं क्लोज करता हूं। कभी शक वाले बंदे के पास ना बैठना। दूसरा कौन सा आलिम? फरमाया जो तुम्हें तकब्बुर से निकाल कर आजिजी में ले आए उस आलिम के पास बैठना, दूसरे के पास ना बैठना। तीसरी बात फरमाया जो तुम्हें दुश्मनी से निकाल कर नसीहत में लेके आ जाए उसके पास बैठना, जो लड़ाइयों में ले जाए फितने तफरके में ले जाए उसके पास ना बैठना। और चौथा आलिम फरमाया वो जो तुम्हारी दुनिया के लिए बेहतरी का सबब बन जाए, यानी तरगीब दे कि नेक अमाल करो, ना कि ये तुम्हें सरकश कर दे और गाफिल कर दे। गाफिल करने वाले आलिम के पास नहीं बैठना, ये मेरे नबी ने मना फरमाया है। और पांचवा आलिम फरमाया जो तुम्हें तुम्हारे दिल से रियाकारी निकाल के इखलास पैदा कर दे, ऐसे आलिम के पास बैठ जाना जो तुम्हें खालिस कर दे। खालिस हो जाओगे तो मुल पै जाना है मालकां दी बारगाह दे अंदर। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अत्तारी साहब अंदाज में गुफ्तगू रहे थे है जो जामा मस्जिद और मदरसा पंचतन पाक की तरफ से ड्यूटी कर रहे हैं। बाहर वाला दरवाजा जो है वो बंद कर दिया जाए जी। कुरान का सिलसिला शुरू होने